من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج تیسری مجلس ہے جس میں ہم ان نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے رب ذوالجلال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہے اور اپنے اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو مالک بڑا مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ودود محبت کرنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، اور کوئی اگر صدق نیت کے ساتھ اس سے مغفرت کی دعا کر لیتا ہے تو مالک الملک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دھل جاتا ہے اور اس کے ایمان کو جلا، اور یاد رکھیں کہ جس کے اندر بندہ ایسے اعمال کرتا ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو آٹومیٹکلی ایک قوت نصیب ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اور اس کو پھر مزید نیکیاں کرنے کے لیے اس کا جی چاہتا ہے اور وہ آمادہ ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور یہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ گناہ کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے اور آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب سے محبت کے دعوے دار ہو اور اللہ سے پیار کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہو، رب ذوالجلال سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پھر مجھے فالو کرو، پھر میری اتباع کرو، پھر میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو اور میری سیرت کو اختیار کرو، میری سنت کو اپنا لو، فاتبعونی، میں نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، بغیر چو چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر سر پیچھے کھچانے کے۔ جب آدمی صدق دل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی حیاتی کو اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے نمونہ سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، مالک الملک ہمارے اس رویے سے اور اس سرد عمل سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ آسمان سے اللہ محبت کرتے ہیں تم سے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ گناہوں کی
معافی کے اسباب میں سے یا گناہوں کی بخشش کے اعمال میں سے ایک عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ اپنی زندگی کی ہر ادا، صبح اٹھنے سے لے کر شام آنے تک اور بستر پر دراز ہونے تک، جس بندے کی جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی حبیب کی سنت کے مطابق گزارنا ہے، مالک الملک کو اس کی یہ فکر اور یہ سوچ اتنی پسند آتی ہے اور اس کے اوپر عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے بندے کی؟ جس حبیب کو اللہ نے نمونہ بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور جو شخص آپ کی حیاتی کو ماڈل سمجھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، اپنی صبح، اپنی شامیں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے دن، اپنی راتیں، اپنا نماز، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، حتیٰ کہ ہر عمل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ طرز عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، معلوم نہیں کہ ہم نے کتنا جینا ہے، معلوم نہیں کہ اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا، کسی کو یہ علم نہیں کہ ہم نے کل تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ ہاں، آپ کی منصوبہ بندی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن کیا آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں کہ نہیں پہنچا سکیں، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا کچھ ارادہ ہے اور مالک نے کچھ اور ارادہ کیا ہوا ہے کہ مالک الملک کے ہم مرضی کے تابع ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو یہ عزم دل میں بسا لینا چاہیے کہ آج کے بعد مجھے دنیا داروں سے غرض نہیں، دنیا سے غرض نہیں، لوگوں سے غرض نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، میرے لیے سب سے بڑے راہبر اور رہنما اور مقتدی میرے مرتضی اور میرے محبوب اور میرے مصطفیٰ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ تبدیلی اپنے دل میں پیدا کریں اور پھر زندگی میں تبدیلی کا وعدہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ مالک الملک کا پیار جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ خالق کائنات کی محبت جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ ہم نے پچھلی مجلس میں یہاں پہ بات ختم کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نماز، وضو، قدم اٹھانا، چل کے آنا، یہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس سے بندے کے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میرے دن میں ابھی آئی، صحیح ترغیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں رات کو میرا رب میرے پاس آئے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، خواب میں دیکھا، ورنہ اللہ کے رسول نے اپنی دنیاوی آنکھ کے ساتھ اللہ ذو الجلال کو معراج کے سفر میں بھی دیکھا نہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کہ آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ فرمایا نور انا ارا ہو، وہ نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور صحیح مسلم حدیث ہے، امی عائشہ نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ لیکن خواب میں دیکھنے کا ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد آپ کو پتہ ہے کہ عرش کی گرد ملائکہ کس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز میں اختلاف، کس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قلت نعم، ہاں، فی الکفارات والدرجات، کہ وہ کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کے بارے میں جس سے جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور ان نیکیوں کے بارے میں جو بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا ہوا نقل
اقدام للجماعت، جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان نیکیوں میں سے جو جماعت میں شریک ہونے کے لیے قدم اٹھتے ہیں، اور جو ٹھنڈے موسم میں اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اور جو نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ فرمایا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ، جس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے رہے اور جماعت کی طرف اٹھتے رہے، اور جو اچھی طرح وضو کرتا رہا، اور جو نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا رہا، جو ان 3 کاموں کے اوپر پابندی کرتا رہا، من حافظ علیہن عاش بخیر ومات بخیر، اس کی زندگی بھی خیر والی اور اس کی موت بھی خیر والی، وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ یہ نیکیاں ہیں جس سے بندے کے پہلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم نے جمعہ بھی ایک بہت بڑی نیکی، آج آپ جمعہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور حسب استطاعت اس نے پاکیزگی طہارت حاصل کی، اور پھر اس نے تیل لگایا اپنے جسم پہ، اور پھر خوشبو استعمال کی اپنے گھر میں سے، اور پھر وہ گھر سے نکلا، مسجد کا اس نے رخ کیا، مسجد جانے کے بعد 2 لوگوں کو اس نے جدا نہیں کیا، فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور 2 لوگوں کو اس نے جدا نہیں کیا، صف کو نہیں پھلانگا، جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا ہے، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، جو اس کی قسمت میں تھا اس نے نماز پڑھ لی 2 رکعت۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں کہ جمعہ کے دن کی پہلی سنتوں کے حوالے سے 4 سنتیں تو ظہر کی ہیں، جمعہ کے دن پہلی 4 سنتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ کے الفاظ ہیں، اس نے نماز پڑھی جو اس کی تقدیر میں تھا، جو اس کی قسمت میں لکھی تھی، وہ نماز اس نے پڑھ لی، اور کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ امام کے منبر پر آنے تک اگر وہ 100 رکعت بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام آ گیا ممبر پہ تو اس نے غور سے امام کا خطبہ سنا، تو رب ذوالجلال اس کے اس عمل سے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک یہ بیچ کے وقفوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ عمرہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس سے اللہ ذوالجلال بندے کے پچھلے گناہ، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، سعادت مند لوگ ہیں اگر آپ کا رزق اور روٹی اللہ نے ان مقدس مقامات پہ اور ان دیار میں لکھا ہے، اور آپ حضرات تو جب جی چاہے عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے آپ لوگوں کو، دنیا کمانے کے ساتھ اور رزق کمانے کے ساتھ آدمی اللہ کے گھر کو غنیمت جانے، اور وہ سال میں 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب اس کو موقع ملے بیت اللہ کا رخ کرتا رہے اور اللہ کے گھر کا سفر کرتا رہے، احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جاتا رہے۔ تو عمرہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جب بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے، بیچ میں 2 مہینے کا فاصلہ یا 3 مہینے کا وقفہ یا سال کا وقفہ ہے، مالک الملک پچھلے سارے گناہوں کو عمرہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر، یہ دونوں آدمی کی غریبی مٹا دیتے ہیں، غریبی ختم کر دیتے ہیں، بندے کی فقیری ختم کر دیتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے جس سے اللہ تعالیٰ پچھلا کھاتا ہی صاف کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا بھی ہے۔ شخص اسلام کے دفاع میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں، اسلام کے شاعر کے دفاع میں، یہ اسلام اور مسلمان کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، یہ وہ سعادت مند آدمی ہے کہ مالک الملک اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے مولانا ذکر کیا، للشہید
عند اللہ ست خصال، شہید کو اللہ تعالیٰ 6 چیزوں سے نوازتا ہے، 6 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے شہید کو عطا کی ہیں. یغفر لہ فی اول دفعۃ او فی اول دفعۃ، پہلی مرتبہ جو اس کا جب خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بڑی سعادت کی بات. اس لیے تو اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے بھی کسی چیز کی تمنا ہے، کوئی مانگ ہے، تو شہید کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کے دوبارہ یہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا. میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں. شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. نمبر 1 اس کے اللہ تعالیٰ پہلے قطرے پہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے قتل ہونے اور ذبح ہونے پہ جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں. یرا مقعدہ من الجنت، جنت میں جو ٹھکانہ اس کو ملنا ہے اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. دیکھا ہم نے شہیدوں کو جب ان کو موت آتی ہے تو آپ ان کے چہرے کو ہنسا ہوا ہی دیکھتے ہیں، مسکراہٹ دیکھتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر. عذاب قبر سے تیسرا انعام ہے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتے ہیں. چوتھا انعام ہے کہ جب فضل اکبر قیامت قائم ہوگی اور لوگ سرگرداں پھریں گے اس دن کی پریشانی سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے، اسے خوف و خطرہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس کو پانچواں انعام یہ ہے کہ یوزا والا راسہ تاج الوقار، اللہ تعالیٰ شہید کو جنت میں تاج پہنائیں گے. وَالْيَقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، شہید کے سر کے تاج کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے مغرب تک. اس میں ہیرے اور جواہرات اور ملک اور خزانے اور دولت، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے اوپر کے خزانے، ہوا اور فضا کے خزانے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے تاج کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا. ایک موتی، شہید کے سر کے تاج کا ایک موتی. اور فرمایا وَيُزَوَّجْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ حُورٍ عِينٍ، اس کا پانچواں انعام کہ وہ 72 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گی. یہ شہید کو مقام حاصل ہے اور وہ اپنے گھر کے اپنے قریبی رشتے داروں میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت بھی کرے گا. ان نیکیوں میں سے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں استغفار کرنا بھی ہے. استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے. صبح و شام کے اذکار میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھی 100 مرتبہ استغفار کرنے کی، مغفرت کی دعا طلب کرنا. مانگنے سے ملتا ہے نا بھائی، اب مانگے تو صحیح ذرا. اور پھر اس کا بندے کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، بندہ اس کا اثر محسوس کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے 5 منٹ میں اگر 100 مرتبہ استغفار پڑھ لی، لیکن دل جمی کے ساتھ بندہ جب 100 مرتبہ استغفار پورا کرے تو اس کو تسلی ہو کہ واقعی میرے اوپر سے کچھ بوجھ کیا ہو چکا ہے، ہلکا ہو چکا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جملے. اور یہ صحابہ صحیح ترغیب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الذهب. جنگ سے بھاگنا ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جنگ سے بھاگنا ہے. جہاد کے میدان سے بھاگنا ایک بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ذکر سے اس کو معاف کر دیتے، اس کے گناہ معاف کر دیتے. استغفر اللہ الذی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ اور قائم ہے. اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بڑے گناہ بھی اگر اس کے دامن پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ان نیکیوں میں سے جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ ذکر کی مجالس بھی ہے. یہ مجلسیں جس میں ہم شریک ہیں، بھلے اس مسجد میں شریک ہیں یا آپ آن لائن شریک ہیں،
آپ یقیناً اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے اتارے دین کی کوئی بات، رب ذوالجلال کا پیغام ہمیں مل جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، تو یہ مجالس بڑی سعادت مند مجلس ہے، بڑی خیر لے کے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی ذکر کرتے ہیں، ما جلس قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، مالک الملک کا ذکر کرتے ہیں، الا ناداہم مناد من السماء، تو رب ذوالجلال کی طرف سے آسمان سے ایک منادی ان کو پکارتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ مجالس ہے جس میں اللہ کا ذکر، کتنی مرتبہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، ابھی آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بات کس کی سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بات ہی سن رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات، اللہ کی اتاری شریعت کی بات، یہ اللہ کی ذکر، یہ مجالس ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جس سے زندگی کا بوجھ، گناہوں کی وجہ سے جو بندے کے اوپر برڈن اور بوجھ ہوتا ہے، جس سے بندے کا نیکی میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ان مجالس سے اللہ تعالیٰ بندے کو جب معاف کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، پھر اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، مجلس سے اٹھتا ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے نیکی کرنے کو، اور سوچتا ہے اگلے دن کے لیے، بس یار جو میں نے پچھلے کوتاہی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے معاف کرے، آئندہ میں اپنے آپ کو رب کی مرضی کے مطابق چلاؤں گا۔ اللہ کے رسول کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میری امت کے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ اجتماع بھی خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، جب کوئی قوم جمع ہو کے اللہ کو یاد کرتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، لا یریدون بذلک الا وجہ اللہ، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، کہ میرے رب نے، جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے کریٹ کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، میرا وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی یہ آپ کے 40-45 منٹ ضائع نہیں جائیں گے، یہ ہفتے میں 40 منٹ کی مجلس، 50 منٹ کی مجلس، یہ ضائع نہیں جائے گی، یہ اپنا کام کرتی ہے۔ اس مجلس سے باہر بیٹھے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی جو اس مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ عطا کرتے۔ فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو آسمان سے منادی ان کو پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور ایک اور حدیث میں، یہ مسند بیالہ کی حدیث تھی جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں جو راستوں میں، گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، راستوں میں لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا اللہ مہربان ہے، اس کے یہ بندے ہیں، اور جب اس کے ذکر میں لگتے ہیں تو اللہ آسمان کے پروٹوکول دیکھیں، اللہ آسمان سے ملائکہ کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور کہتے ہیں وہ راستوں میں چیک کرتے ہیں اہل ذکر کو، ذکر کرنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو، جو اللہ کی یاد سے اپنی مجلس کو آباد کیے ہوئے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے لبریز ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، جب ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو، ایسے مجمع کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کا کلام سن رہے تھے، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کو سننا، نبی کریم کی بات کو سننا، اس اپنے اللہ کی محبت میں سننا، تو پھر دیکھتے ہیں جب کچھ ایسے لوگوں کو جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں تنادو، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک نہیں پوری ٹیم آتی ہے، اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہلوموا الی حاجتکم، جس کام کے لیے زمین پہ آئے تھے وہ ٹارگٹ مل گیا ہے، جو ڈیوٹی تھی وہ مل گئی ہمیں، آؤ اپنے کام کی طرف۔ یحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، جب وہ ذکر میں بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہیں
اپنے پروں کے ساتھ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اتنا گھیرنے کے بعد حتیٰ کہ ان کی تعداد، ان کا وہ مجمع، وہ آسمان دنیا تک ان کا پہنچ جاتے ہیں، آسمان دنیا تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں، بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ اس کے اوپر کھیلتے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے، جیسے آپ نے دیکھا کبھی پرندوں کو، ایک پرندہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، ایک دوسرے کے اوپر کھیل کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے، ملائکہ ایسے تلاوت کرنے والے کے اوپر کھیلتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، رب ذوالجلال ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ساری باتوں کو جانتا ہے، مالک الملک سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی عظمت، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی عظمت، اور اللہ ان کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے اور ان کا مقام بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں ان سے ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو آگے سے ملائکہ کہتے ہیں یسبحونک، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، یحمدونک، تیری حمد بیان کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یکبرونک، تیری تکبیر اور کبریائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، ویمجدونک، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ ملائکہ یہ رپورٹ اللہ کو دیتے ہیں، تو آگے سے اللہ کہتے ہیں ہل رؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آگے سے کہتے ہیں نہیں، اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے، ملائکہ کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے، یا رب اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ عبادت کرتے، اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ تسبیح کرتے، اور زیادہ بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ پاکیزگی بیان کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کر رہے تھے اور کیا؟ تو آگے سے ملائکہ کہتے ہیں کہ یسألونک الجنہ، وہ تو اس سے جنت کا سوال کر رہے تھے، یا رب ہم کو جنت عطا کر دے، یا رب ہم کو جنت عطا کر دے۔ اور ہماری تو کوئی مجلس بھی اس سوال سے خالی نہیں ہوتی، ہر مجلس پہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ وہ تو اس سے جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ جنت کو دیکھا ہے؟ آگے سے ملائکہ کہتے ہیں نہیں اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں، اور اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ مانگتے تیری جنت کا، اور زیادہ سوال کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھتے اور کیا کہہ رہے تھے، اور کیا سوال کر رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ کہتے ہیں فرمایا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا لینا، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لینا، یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ پناہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا تو نہیں انہوں نے، اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے، اس سے زیادہ پناہ مانگتے، اس سے زیادہ بھاگتے جہنم سے، اور زیادہ فرار اختیار کرتے جہنم سے، اور زیادہ ڈرتے جہنم سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اس سارے ملائکہ سے مکالمہ کرنے کے بعد فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ایک مجلس میں یہ اعلان لینا چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں لینا چاہتے ہیں کہ ہر روز لینا چاہتے ہیں، یہ بندے کے اپنے اختیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، اس کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ انی قد غفرت لہم، بے شک میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کا کھاتہ ہی صاف کر دیا ہے۔ یہ ذکر کی مجالس جسے آباد کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے توفیق چھین نہ لے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ ایک بندہ تو ان میں سے نہیں تھا، صرف اپنے کام کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کسی سے کام کے لیے آیا تھا، اس نے ملنا تھا رمضان صاحب کو، عمران صاحب کو، اور وہ انتظار میں تھا کہ یہ جان چھوڑے گے، مولوی صاحب جان چھوڑے گے تو پھر میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ انتظار میں تھا کہ گفتگو ختم ہوگی تو میں اپنا کام کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ مجلس ایسے لوگوں کی ہے
اور یہ محفل ایسے لوگوں کی ہے، اس میں بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور اس میں بیٹھنے والے اتنے سعادت مند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ خالی اپنے کام کے لیے بیٹھا، ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے، ہمارے کھاتے میں وہ بھی محروم نہیں ہے میرے عزیز۔ اب اندازہ لگائیں ذرا کہ ہم تو نیک نیتی سے آئے بیٹھے ہیں، اور اپنے رب کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدق نیت نصیب فرمائے، سچائی نصیب فرمائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائے۔ یا رب، جب گھر سے نکلے نا، یا رب میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ کو تیری بات، کو تیرے دین کی بات، تیرے نبی کی بات، تیرے رسول کی بات، تیری شریعت کی بات میں سیکھ لوں گا۔ مالک الملک اگر اتنا بڑا انعام اگر ہم کو عطا کر دے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعض خط نیکی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہیں جس کے کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل تو ویسے بھی کرونے کی وجہ سے ہم اس سے معروم ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کوئی دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی تلی سے تلی ملاتے ہیں، جب اپنا دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ میں دے دیتا ہے کوئی شخص، دو مسلمان جب ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر له قبل ان يتفرقا، دونوں کے ہاتھ جدا کرنے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مشکل نیکی ہے، بڑی آسان سی نیکی ہے۔ سلام تو کہتے رہتے ہیں، ہم دوسرے کو ملتے بھی رہتے ہیں۔ مصافحہ کرنا کوئی مشقت والی نیکی تو نہیں ہے جی، وضو کرنا، رات کو اٹھنا، تہجد تو آپ کہہ سکتے ہیں، چلو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ گھر سے چل کے آنا ہے، لیکن بڑی خیر ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگوں نے بڑے موقع ضائع کیے اللہ کی کتاب۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اور حدیث میں آپ اسی موضوع کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ، جب مومن کسی دوسرے مومن مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے شرف ملاقات حاصل کرتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، اور اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں نا، ان دو مصافحہ کرنے والوں کے گناہ اس طرح جا جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلمین یلتقیان فیسلم احدهم علی صاحبہ، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، اور سلام کہنے کے بعد یاخذ بیدہ، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو پکڑنا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہی ہو جاتا ہے، جب آپ مصافحہ کہتے ہی ہیں، صفاتن کہتے ہیں اس تلی کو، اور ہاتھ کے اندر والے حصے کو، جب اندر والا حصہ دوسرے بندے کے ہاتھ کے اندر والے حصے سے مل گیا تو کیا ہو گیا؟ مصافحہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، ولا یاخذ بیدہ، یدہ کے الفاظ نہیں بولے، دو ہاتھ کی بات نہیں کی، ایک ہاتھ ہی کی بات کی ہے، اس کے ہاتھ کو اس لیے پکڑتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج تو ہماری بدبختی ہے کہ بعض کیا ہم غریب بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کرونا میں سارا لوگ دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پکڑتے ہیں، فلا یفترقان حتی یغفر لہما، ابھی دونوں جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حیوان کے اوپر رحم کھاتا ہے، اس کے اوپر شفقت کرتا ہے نا، کسی زندہ جاندار چیز کے اوپر، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ واقعہ بڑا معروف ہے، دو الفاظ کے ساتھ، بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے کہ ایک کتا تھا نا، کسی کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، پانی کی چھوٹا سا وہ برکہ تھا یا پانی کا چھوٹا سا وہ حوض تھا جس میں پانی جمع تھا، تو ایک کتا پینے کے لیے اس کے لیے بےتاب تھا، یہ کنواں تھا اور قریب تھا کہ کہیں وہ پیاس کی وجہ سے مر نہ جاتا۔ ایک بدکارہ خاتون نے اس کو دیکھا جس کے دامن کے اوپر بغیہ کہتے ہیں، زانیہ خاتون،
رجم ہے، شادی شدہ عورت بدکاری کرتی ہے تو رجم اس کی سزا ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے اس کو، دنیا میں جینے کا حق حاصل اللہ کہ اگر اس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اگر اس کا پتہ چل گیا ہے، لیکن نبی کریم کا معاشرہ تو وہ پاکیزہ معاشرہ تھا، کسی سے اگر چپکے سے چھپ کے بھی غلطی ہوگی تو اپنے آپ کو پاک کرنے کا اتنا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے، حد لگا دیجیے ہمارے اوپر، جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ کر دیجیے۔ ہم اس طرح نہیں دنیا سے جانا چاہتے کہ ہمارے دامن کے اوپر اس گناہ کا دباؤ۔ دو واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں ملتے ہیں، ایک غامدی عورت کا قصہ ملتا ہے اور ایک مائد الاسلمی کا واقعہ ملتا ہے۔ جب غامدیہ کو حاملہ تھی، اللہ کے نبی فرمایا کہ اس بچے کا قصور کیا ہے، اس کو جننے کے بعد آنا۔ جب وہ بعد میں آئی تو صحابہ نے اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو سنسار کیا۔ آج تو ہمارا گندا معاشرہ جو لتھڑا پڑا ہے برائیوں سے، اور جس معاشرے میں آج معصوم بچیاں محفوظ نہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں اللہ کی حدود نافذ نہیں۔ آج کسی ایسے ظالم کو آپ سنسار کریں، کسی ایسے زانی کو دیکھیں کہ معاشرے میں کس طرح عمل قائم ہوتا ہے اور کس طرح لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ آج تو الٹا اگر کوئی حد لگا دے تو وہ حقوق نام نہاد حقوق انسانی کے جانور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عورت کی تذلیل ہو رہی ہے جی، وہ عورت آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، آپ نے حد لگا دی۔ خالد بن ولید کی زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ نکلا کہ عورت بدکارہ تھی اور اس کے خون کے چھینٹے جب ان کے کپڑوں میں پڑے کہ یہ ہمارے کپڑے بھی خراب کر کے چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اگر یہ عورت یہ اس نے توبہ کی ہے، اگر مدینے کے ایک روایت میں اس مدینہ کے 70 آدمیوں کا ذکر اور بعض روایتوں میں اہل مدینہ کی آتا ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ پہ اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ سارے اہل مدینہ کو معاف کر دے گا۔ اس کی توبہ اتنی ہے، اس گناہ سے اس نے توبہ کی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے۔ مالک الملک اس کا پیش کرنا اتنا محبوب ہے کہ اس کی ایک توبہ کی وجہ سے اللہ سارے اہل مدینہ کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے والی خاتون، لیکن ایک کتے کو جب پیاسا مرتا دیکھا تو اس کے دل کے اندر بھی رحم آیا۔ بنی اسرائیل کی عورت تھی، کہتی ہیں فنزعت موقها فسقط، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا جوتا اتارا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، فغفر لها به، مالک الملک نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی اس پہلی بدکاری کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دل میں نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس تو میں رہے، اس تلاش میں رہے کہ مجھے نیکی کا موقع ملے اور میں نیکی کروں۔ ایک اور آدمی کا واقعہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کسی کتے کو ایک کنویں کے پاس زندگی موت کی کشمکش میں، اس نے خود بھی پانی پیا اور خود بھی پیاسا تھا، اور اسے احساس ہوا کہ جس طرح مجھے تکلیف سے یہ کتا بھی وہ نرم مٹی کو، گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ اس کے دل میں رحم آیا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے کنویں سے اپنا موزہ بھرا اور اس موزے کو اٹھایا، اس نے فملا خفہ ماء فسق القلب، اس نے اپنا وہ موزہ پانی سے بھر کے کنویں سے باہر نکالا اور کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ غفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ حیوان کے اوپر رحم کیجیے، کسی حیوان کے اوپر بلی ہے اور حیوان ہے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اس کو آپ اذیت نہ دیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن آپ اس کو مارے نہیں۔ اس کو چھوٹے چھوٹے حیوانات بھی اگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو اگر وہ مضر اور موذی نہیں تو آپ کوشش کریں کہ کسی حیوان کے اوپر بھی آپ رحم کریں گے تو مالک الملک کو باز کرتی ہے۔ نیکی بھی اتنی بندے پہ رحم کرنا، کسی مزدور کے، کسی بیمار پہ، کسی ضرورت مند پہ، کسی کی حاجت پوری کرنا، کسی بیمار کو چھوڑ آنا، کسی کو علاج کے لیے لے کے جانا، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، کسی اور ضرورت مند کو آگے پہنچا دینا، یہ تو انسان ہے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں کے اندر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ عَجْرٌ، ہر وہ ذی روح جانور جس کے اندر جگر اور دل موجود ہے اور جس کے اندر جان موجود ہے، اللہ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے بندے کے لیے۔ جس کے اندر جان کی رمق موجود ہے اس میں تمہارے لیے کیا
اجر. ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کسی مسلمان کا اگر جنازے میں جنازہ پڑھنا بھی نیکی، اور کسی کے اگر کسی کے جنازے میں 100 مسلمان شریک ہے، اہل توحید شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. صحیح الجامع میں حدیث ہے من صلی علیہ 100 من المسلمین غفر لہ. جس بندے کے اوپر 100 مسلمان نماز جنازہ میں کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا رب اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ اس سے درگزر کر دے، یا رب ہم سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، رب ذوالجلال اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. جنازہ پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات اجر عطا کرتے ہیں. اور 1 قرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا القرات مثل احد، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. 1 قرات احد پہاڑ کے برابر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کم ضیعنا من قرارین، ہم نے کتنے بڑے احد پہاڑ اجر کے ضائع کر دیے، ہمیں فرصت تھی جنازہ پڑھنے کی اور ہم سے چھوٹ گئے، اور ہم نے کتنے بڑے اجر کہ یہ احد پہاڑ ضائع کر دیے، کتنے قرات ہم نے ضائع کر دی. یہ آج کی مجلس میں چند اعمال تھے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو ان اعمال کو غنیمت جاننا چاہیے، وقفے کے ساتھ اور مسلسل ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہنا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی میں رہنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور ہماری اس زندگی گزارنے میں جو نیکی کے رستے میں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک گناہوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کا بوجھ بندے کو ہلکا کرنا چاہیے تاکہ میں نیکی میں چلتا ہوں. جیسے موبائل میں جب مواد زیادہ ہوتا ہے نا، اس کی میموری بھر جاتی ہے نا، تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ پھر جب ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، فارمیٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے. بالکل اسی سمجھ لیں کہ بندہ جب گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی جو نیکی میں رفتار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اور یہ ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کے اعمال میں سے یہ نیکی ہے جس سے بندے کی جو ہے نا وہ میموری ہلکی ہوتی رہتی ہے اور بندہ نیکی کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے. چند اعمال اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلی مجالس میں، چند اذکار ایسے ہیں اور چند اعمال ایسے ہیں جس کا انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں مکمل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس کو وہ مجالس بنا دے جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کا مالک بنا دے. بڑا مہربان ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو تھوڑی سی نیکی کے اوپر بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے. اللہ ہماری ان نیکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی شریک کر لے اور ہمارے اساتذہ کو بھی شریک کر لے. ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبروں کو منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.